ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا انتہائی عزت و احترام کے لائق عزت مآب قاری عبدالخالق زاہد صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ عاطف سلیم نقشبندی صاحب، اسٹیج پہ جلوہ فرما دیگر قابل صد تکریم معزز و محترم علماء دین، نعت خوانان اعظام اور قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ باوقار اور روحانی محفل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت اس کے منتظمین جناب قبلہ قاری عبدالخالق زاہد صاحب کو اور دیگر جو اس کے منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں اور دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اس محفل کا ایک اہم مقصد میلاد پاک کے حوالے سے قبلہ قاری صاحب کے والدین کو ایصال ثواب کرنا بھی ہے
اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے میں ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے، آپ احباب کے عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، میں بلا تمہید اپنی گفتگو پہ آ رہا ہوں۔ اگر ہم انسان کی سوچ پہ غور کریں تو دنیا میں آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ چاہے کہ وہ ناکام ہو کر دنیا سے جائے، اس کی زندگی ایک ناکام انسان کی اور خائب و خاسر انسان کی زندگی ہو۔ ہر انسان اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار طے کرنے میں غلطی کھا جاتا ہے۔ اس کی عقل بڑی محدود ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ اسی پر نازاں ہے جو اس کے پاس ہے۔ انسان اپنی کم عقلی کی وجہ سے ناکامی کو کامیابی سمجھ لیتا ہے اور زہر ہلاہل کو آب حیات تصور کر لیتا ہے۔ اگر ایک بندہ کہیں چوری کرنے جاتا ہے اور چوری کر کے آ جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک نشے کا عادی اگر اسے کہیں سے نشہ مل جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ بندے کی سوچ کا پیمانہ محدود ہے، اس کے ہاتھوں پر پڑے چھالے مشقت سے مگر کتنے خوش ماں باپ ہیں، بچہ کمانے لگ گیا۔ اپنی اپنی سوچ ہے۔ میرے بھائی، کامیابی وہ نہیں ہے جسے میری عقل خام کہے کہ کامیابی ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہے جسے کسی ناقص انسان کی عقل کہے کہ یہ کامیابی ہے۔ کامیابی وہ ہے جس کے بارے میں میرا رب اعلان فرما دے کہ یہ کامیابی ہے، اس بندے نے کامیابی پائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیہ کریمہ کا ایک آیہ کریمہ کے آخری الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اس سے پہلے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، الرسول الامی کا، اور آخر میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ، غایت التبجیل کو تعزیر کہا جاتا ہے، اور وہ بلا کا ادب کرتے ہیں اس رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَنَصَرُوهُ، لفظی معنی ہے نصرت کرتے ہیں ان کی، میں ابھی تفصیل عرض کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ جو بھی کرتے ہیں انوار الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس نور کی، یہ ان پہ اتارا گیا جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ فلاح کا لفظ ادھوری کامیابی کے لیے نہیں آتا۔ ادھوری کامیابی ہر جگہ ہوتی ہے۔ اگر ایک جھوٹا جھوٹ بولتا ہے، اس کو کچھ ملتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نا۔
ایک فراڈی فراڈ کرتا ہے، کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے۔ ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، فلاح اس کو کہتے ہیں کہ جب بندے کو وہ مل جائے تو دنیا کی کامیابی بھی مل جائے، عقبہ کی کامیابی بھی مل جائے۔ اب 4 چیزوں پہ غور فرمائیے۔ فالذین آمنوا بہ، ایمان لاتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تعظیم کرتے ہیں ان کی، خدمت کرتے ہیں ان کی، اتباع کرتے ہیں ان کی۔ میرا رب فرماتا ہے جو دامن مصطفیٰ سے اس طرح وابستہ ہو گیا، ہم اسے کامیابی کی بشارت دیتے ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ کامیابی کے سارے چشمے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک سے پھوٹتے ہیں۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حویست۔ اب سامعین محترم تھوڑی سی ان کی تفصیل کریں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو کامیاب کہا، کامیابی کی بنیاد قرار دیا، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان کیا ہے؟ اس کے عملی مظاہر کیا ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق الرسول بکل ما علم مجیئہ بالضرورت، تصدیقاً جازماً مطلقا۔ اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ یقین کا آخری درجہ۔ اگر شک ہو نا، اس کو تصدیق نہیں کہتے۔ بندے کو ایک بات میں متردد ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے مان لیتے ہیں، اس تردد والے ماننے کو تصدیق نہیں کہا جاتا۔ تصدیق ہوتا ہے ان کان اذعانا للنسبت فہو التصدیق، جب یقین اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اسے تصدیق کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جو کچھ خبر دی، دیکھیے غور کیجئے اس بات پر، ایمان، ایمانیات، دین اور دینیات جب پھیلتے ہیں تو پوری زندگی کو محیط ہو جاتے ہیں۔ کوئی شعبہ نہیں بچتا جس میں دین رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اور جب سمٹتے ہیں تو ذات پیغمبر میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں سارے کا سارا دین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ملا ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، دیکھیں بندے کا پرابلم کیا ہے، اس کو آپ پرابلم کہہ رہے ہیں یا انسان کی سرشت کہہ لیں، اس کی نیچر کہہ لیں، کہ بندہ اس چیز کو مانتا ہے جس چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز کو سنتا ہے، جس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں یہ کہوں آپ بیٹھے ہیں، آپ یہ کہیں میں بیٹھا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا خدا ہر جگہ موجود ہے، تمہارے کاندھوں پر فرشتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب تم لفظ نکالتے ہو تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ جب ایک بندے کو یہ ایمان مل جائے گا، یہ تصدیق مل جائے گی، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بندوں کے دیکھتے ہوئے تو گناہ نہ کرے، اللہ کے دیکھتے ہوئے گناہ کر لے۔ میرے بھائی، جب ایک بندے کو ایمان مل جائے گا
تو اسے اپنی آنکھوں دیکھی چیز پہ کم یقین ہوگا، سرکار کی بتائی ہوئی بات پہ زیادہ یقین ہوگا۔ اس کے بغیر ایمان کی حلاوتیں نہیں ملتی۔ عقل قرباں کن پیش مصطفیٰ، ایمان کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اپنے حواس اور عقل کو دہلیز مصطفیٰ پہ قربان کر دے۔ عقل کی تو، ایمان کی تو ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ سامعین محترم، ایمان کے عملی مظاہر کیا ہیں؟ پھر ہم دیکھیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتتہ الصلاۃ وفی روایت آخر الصلاۃ الوسطی فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس بندے کی نماز یا نماز اثر فوت ہو گئی، اس کا اتنا نقصان ہو گیا جیسے اس کے سارے گھر والے مر گئے، اس کا گھر تباہ ہو گیا۔ اب اگر ایک بندے کو اس کے 5 روپے کا نقصان ہو جائے، گر جائیں 5 روپے، اسے افسوس لگے اور نمازوں پہ نمازیں جائیں، اس کی پیشانی پہ بل نہ آئے، تو مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی عقل کی مانتا ہے، مصطفیٰ کریم کی بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اپنی دیکھی ہوئی چیز پہ اتنا یقین نہ ہو جتنا سرکار مدینہ سے سنی ہوئی یا آپ کی فرمائی ہوئی بات پہ یقین ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور ایمان کی کیفیات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سامعین محترم، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا ابراہیم اپنی دودھ پلانے کی مدت تو پوری کر لیتا۔ سرکار نے فرمایا، خدیجہ، اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایک دایا کا اہتمام کیا ہے جو ہمارے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا، خدیجہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے جنت سے ابراہیم کی آواز نہ سنا دوں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، میں آواز نہیں سننا چاہتی، میرے لیے آپ کا فرمان کافی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ تصدیق ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اس پر آخری درجے کا یقین کر لینا، فارمیلٹی کے لیے نہیں، میں کہا کرتا ہوں برکت کے لیے نہیں۔ برکت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہاں شاید میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہو کہ بندہ جا رہا تھا، ٹرک پہ لکھا ہوا تھا اللہ مالک، آگے کوئی سادہ بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا، یار اس ٹرک کا مالک اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی سوار کر لیں، اگلے چوک پہ اتار دینا۔ کہنے لگا، یار ٹرک کا مالک میں ہوں، اللہ کا نام میں نے برکت کے لیے لکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ بندہ یقین اپنی عقل پہ کرے، یقین اپنے حواس پہ کرے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو برکت کے طور پہ مانے، برکت کے طور پہ رکھے، مانے نہیں۔ اس کو یقین نہیں کہا جاتا۔ یقین یہ ہے اپنی عقل کو دہلیز مصطفیٰ پہ قربان کر دیا جائے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ علامہ ابو محمد مالکی فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کر میرے مرکز منور تک جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایک بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ جو ریاض الجنہ ہے اس میں جنت کے آثار نہیں پائے جاتے، جنت میں بندوں کو بھوک نہیں لگے گی، ریاض الجنہ میں لگ جاتی ہے، جنت میں لڑائی نہیں ہوگی،
ریاض الجنہ میں لوگ لڑ پڑتے ہیں، جنت کے آثار نہیں پائے جاتے، تو میں کیسے مانوں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ مان سرکار نے فرما جو دیا ہے، مان سرکار نے فرما جو دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بندہ مجھے کہے کہ بھئی یہاں پر پہاڑ نہ ہوں، اور کوئی بندہ کہے کہ مان یہ پہاڑ ہیں، تو میں کیسے مانوں؟ وہ فرماتے ہیں اگر میں کہوں نا کہ پہاڑ ہیں، نظر آئے تو مان، نہ آئے تو نہ مان، اور اگر سرکار مدینہ فرمائے کہ یہ پہاڑ ہیں، نظر آئے پھر بھی مان، نہ آئے پھر بھی مان، ورنہ کافر ہو جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ میرے بھائی، یہ یقین کی دولت خوش فہمیوں سے نہیں ملتی، اور رب سے مانگی جاتی ہے۔ چلو گے تو منزل آئے گی، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، دامن پھیلاؤ گے تو بھر دیا جائے گا۔ بندہ دنیا کے کام میں بڑا سنجیدہ ہے، اور آخرت کی کامیابیاں لفظوں کے ہیر پھیر سے پانا چاہتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، یہ ایمان کامیاب بندوں کی پہلی علامت ہے کہ جو کچھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس میں انہیں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا۔ اپنی آنکھوں دیکھی بات پہ شک ہو سکتا ہے، اپنے کانوں سنی بات پہ شک ہو سکتا ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا طاعون پھیلا ہوا تھا، اور طاعون میں کوئی گلٹی نکلتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی کوئی گلٹی نکل آئی، تو طبیب کے پاس گئے، تشریف لے گئے۔ طبیب نے دیکھ کے کہا وہی ہے، یعنی طاعون ہے، طاعون ہے۔ آپ کے گلے میں سوجن تھی، آپ بات تو نہیں کر سکتے تھے، اشارے سے فرمایا کہ نہیں مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آپ نے ایک دیسی کوئی طریقہ کیا، وہ گلٹی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا کہ یہ طاعون نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے فرمایا میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کو دیکھے اور پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس کو وہ مرض نہیں لگ سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک طاعون زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، مجھے یقین کامل تھا کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، میرے مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو تصدیق کہا جاتا ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی خبر ہے، پہلی علامت ہے ان لوگوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت خزیمہ نے گواہی دی تھی نا ایک موقع پر، تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی باتیں آپ کے کہنے پہ مان لیتے ہیں، تو یہ سودے کے معاملے پر آپ کی بات پہ یقین کیوں نہیں کریں گے؟ یہ پہلا ہے، فالذین آمنوا بہ، پہلی علامت۔ جس بندے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین آ گیا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلم آیات خیر من الدنیا وما فیہا، قرآن کی ایک آیت کا سیکھ لینا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا تو کیا ہم فہم قرآن کے لیے کتنی تگ و دو کرتے؟ یقین پہلی بات، فالذین آمنوا، دوسری بات فرمائی وعزروہ، اور وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محبت رسول کی باتیں کرنا، تعظیم نبوت پہ کلام کرنا،
یہ کوئی شخصیت پرستی قسم کی چیز ہے؟ میں یہ عرض کروں گا جس کو ایمان جتنا ملتا جائے گا تعظیم اتنی ہی بڑھتی جائے گی. لاجیکلی لیں اس بات کو، لاجیکلی لیں پہلے، پھر میں آگے آتا ہوں. ایک بندہ تعظیم کس کی کرتا ہے؟ جس سے اسے کچھ ملتا ہے. اپنے استاد کی تعظیم کرتا ہے بندہ. کس لیے کرتا ہے؟ استاد کے کوئی 2 سار ہوتے ہیں؟ استاد کی 20 فٹ اونچا ہوتا ہے کہ استاد سے بندے کو علم ملتا ہے. شیخ کی تعظیم کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ شیخ سے بندے کو معرفت الہی ملتی ہے. اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے کس لیے؟ کہ ماں باپ اس کے وجود کا ذریعہ ہیں. جس سے کچھ ملتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے. تو جس کی ذات سے ایمان ملے گا ان کا ادب نہیں کیا جائے گا؟ ان کا ادب نہیں کیا جائے گا؟ میرے بھائی، وہ ایک حکایت سی مشہور ہے کہ کسی بندے سے کسی نے پوچھا یہ بندوق کتنے کی ہوگی؟ اس نے کہا لکڑی کی کیا قیمت ہے، لوہا 25-30 روپے کا ہوگا. جو جانتا ہی نہیں ہے وہ قدر کیا جانے. ہیرے کی قدر جوہری سے پوچھو اور تعظیم نبوت کی معرفت کسی ایمان والے سے پوچھو. یہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک سوچ پروان چڑھی. کیسے چڑھی؟ انہوں نے دلائل پہ بہت کلام کیا، لوگوں کی عقلوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہت کیا. ایک ہوتی ہے عقل کا مسلمان ہونا، ایک ہوتا ہے دل کا مسلمان ہونا. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد دلیل سے مسلمان ہوتی ہے اور دل و نگاہ محبت رسول سے مسلمان ہوتے ہیں. یہ تعظیم نبوت یہ کوئی تباہ و ماتی چیز نہیں ہے. یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. اگر ایک نالائق طالب علم پڑھنا ہی نہیں چاہتا وہ استاد کا احترام کیا کرے گا؟ اگر ایک نالائق طالب علم، ایک نالائق مرید پیر سے فیض ہی نہیں پانا چاہتا وہ اس کا احترام کیا کرے گا؟ استاد کا احترام تو وہ کرے گا جو علم کی قدر جانتا ہے. شیخ کا احترام تو وہ کرے گا جو معرفت کی قدر جانتا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم وہ کرے گا جو ایمان کی قدر جانتا ہے. انہوں نے کہا تم نے ذات پیغمبر کو عقیدت کے خولوں میں بند کر دیا. میں کہتا ہوں بھائی یہ بات نہیں ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک لیڈر نہیں ہے، اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہماری نظر محبت تجھے تکتی رہتی ہے. سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس کائنات میں. اور پھر دیکھیے اگر آپ نے ایمان کو سمجھنا ہے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اس کی آئیڈیل صورت صحابہ کرام ہے. کیونکہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان پہ تان کر رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے، جب عروہ بن مسعود گیا صلح حدیبیہ کے پس منظر میں گیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، واپس آیا اپنی قوم میں آیا. بڑا زیرک آدمی تھا عروہ بن مسعود.
عروہ بن مسعود نہیں، سہیل نام تھا اس کا غالباً. میرے دیوانوں کی باتیں عجب، اصطلاحیں استعارے اور ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے، اس نے کہا ان سے جنگ نہ کرو. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ ان کا خون کیسے گرنے دے گی؟ اب مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام نے جو تعظیم کی یہ ویسے ہی کر لی تھی. صحابہ کا ایمان آئیڈیل تھا، ان کی تعظیم نبوت بھی آئیڈیل تھی. ان کی تعظیم نبوت بھی آئیڈیل تھی. کیوں؟ یہ ایمان کا لازمی ثمرہ ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی تعظیم کو دلیل سے بیان کیا. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے کہ سرکار آرام فرماتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو بیدار نہیں کیا کہ نمازیں پھر ادا ہوں گر قضا، اور نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. اور پھر دیکھیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آپ نے عرض کیا کہ میری نماز رہ گئی، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ان علی کان فی طاعتک و طاعت نبی کا. یعنی اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں تھے. بظاہر تو نماز رہ گئی تھی نا، تو یہاں ضابطے بدل گئے. جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا، وہی نبی کی اطاعت ہے، وہی خدا کی اطاعت ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے. اس سے مراد کیا ہے؟ نیند. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا، اور جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے سرکار کو بیدار نہیں کیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ذرا عظمت صدیق کا اندازہ لگائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سانپ تو ڈنگ مارنا تو ایک الگ بات ہے نا، اگر بندے کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ آ کے چبھو دے، کوئی میخ چبھو دے، کوئی کیل چبھو دے، تو بندہ سوچ کے اپنا پاؤں ہٹاتا ہے یا اضطراری طور پر ہٹاتا ہے؟ اضطراری طور پر ہٹاتا ہے، سوچتا نہیں ہے. سانپ ڈنگ مارے نا تو بندہ سوچ کے نہیں قدم اٹھاتا، اضطراری طور پہ اٹھاتا ہے. اے عشق و محبت کے شہنشاہ صدیق اکبر، میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ تمہارا اختیار بھی تعظیم نبوت میں ڈوبا ہوا تھا، اور تمہارا اضطرار بھی تعظیم نبوت میں ڈوبا ہوا تھا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. ہائے ہائے ہائے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. آقا یہ تو آپ کی عظمت ہے کہ آپ نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ اپنا لعاب دہن لگایا، اور زہر یوں ختم ہوا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اور اب مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ دیا. یہ تو آپ کی عظمت ہے نا، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے.
آگے پھر نتیجہ نکالتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. یہ ہے تعظیم نبوت. جو بندہ اس کو شخصیت پرستی کہے گا، ہم اس کی سوچ پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہمارا امام ابو بکر صدیق ہے. یہ عشق و محبت کی دنیا سے محروم مولوی نہیں ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ. جو لوگ کامیاب ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو کچھ فرمایا سرکار نے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر کیا؟ وعزروہ، اور سرکار کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم ایمان کا ثمرہ ہے. اگر آپ یوں کہیں کہ تعظیم ایمان کی علامت ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور تعظیم ایمان دیتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی ہی تعظیم زیادہ ہوگی، اتنی ہی تعظیم. دیکھیں پھر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے جبکہ میں بات سنانے لگا ہوں. صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا قریش نے اس کو توڑ دیا. ابو سفیان سردار تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گئے مدینہ منورہ میں سرکار سے تجدید عہد کرنے کے لیے کہ ہم وعدے کی تجدید کرتے ہیں. سوچا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جناب ابو سفیان کی بیٹی تھی. سوچا پہلے بیٹی سے ملتا جاؤں. میرے بھائی، باپ اور بیٹی کی محبت کو دلیلوں سے ثابت نہیں کیا جاتا، اس پر دلیلیں نہیں دینی پڑتی. ابو سفیان باپ چلا گیا بیٹی کے گھر. جب باپ بستر پہ بیٹھنے لگا، باپ بھی کون ہے؟ سردار ہے. تو حضرت ام حبیبہ نے بستر اکٹھا کر دیا. اندر کے سرداری جاگی، کہنے لگے بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں. تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہر وقت مستغرق رہنے والی ام حبیبہ، انہوں نے فرمانے لگے کیا میرے والد، یہ میرے پاک رسول کا پاک بستر ہے. ھذا فراش رسول اللہ وانت مشرک نجس. یہ میرے پاک رسول کا پاک بستر ہے اور تو مشرک ہے، نجس ہے. اگرچہ میرا باپ ہے لیکن تجھے اپنے پاک رسول کے پاک بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. قرآن میں تو کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ بستر پہ نہ بیٹھنے دینا. محبت آتی ہے تو ضابطے خود بخود آ جاتے ہیں، محبت آتی ہے تو قانون خود بخود آ جاتے ہیں. محبت کی دنیا ہی اپنی ہے. پیر میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے مدینہ منورہ. ایک کتا آیا بھونکتا ہوا، کسی مرید نے پتھر اٹھا کے مارا، کتا زخمی ہو گیا. حضرت پیر جماعت علی شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ظالم، پتھر مارنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتا یہ کتا تھا کس کی گلی کا. یہ تو اس پاک در کا کتا ہے کہ جامی علومی جیسے خواہش کرتے ہیں کہ سکت را کاش جامی نام بودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے. یہ تو اس پاک در کا کتا ہے. تو اس کتے کو پکڑو
حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنی دستار مبارک اتار کے کتے کے زخم پہ باندھ دی۔ یہ محبت ہے، یہ ایمان کے مظہر ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، وہ تعظیم کرتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت علامہ میرے شیخ حضرت امام احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت منظور شاہ صاحب نے بیان فرمایا تھا، فرماتے ہیں ہم گئے مدینہ منورہ میں حضرت کے ساتھ تھا، حضرت کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، آپ نے کانٹا نہیں نکالا، لنگڑا کے چلتے تھے، کانٹا نہیں نکالتے تھے۔ محبت کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ میں آج جمعے پر بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضرت زید جو تھے نا، حضرت زید بن عبد ربی ایک صحابی تھے، جب سرکار کا وصال ہوا وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو کسی نے آ کے بتایا کہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ اس وقت دعا مانگی، اللہم اذہب بصری کہ لا ارا بعد حبیبی محمد انا ہدا، مولا مجھے نابینا کر دے، میں سرکار مدینہ کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، میرا دیکھ کے جی گھبراتا ہے۔ ساون کی سہانی راتوں کو پیا چھوڑ گئے، دل توڑ گئے، اب آگ لگے برساتوں کو۔ تو ایک محدث اس پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت زید نے یہ دعا کیوں مانگی، دیکھنے کے لیے اور بھی تو بہت کچھ تھا، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے، یہ دعا کیوں مانگی؟ تو وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو حضرت زید والی محبت نصیب نہیں ہے نا، تو وہ حضرت زید کی محبت کو سلام ضرور کرے، ان پر کوئی دوسری چیز کی رائے قائم نہ کرے۔ تو اس میں میں یہ کہہ رہا تھا اگر بندے کو ایک عظمت نہ ملے تو جس کو وہ ملی ہے اسے اس کو سیلوٹ ضرور کرنا چاہیے۔ تو فرماتے حضرت نے کانٹا نہیں نکالا، لنگڑا کے چلتے تھے۔ میں نے کہا حضرت نکال لیں کانٹا؟ فرمانے لگے شاہ جی مدینے پاک کا کانٹا ہے، پاؤں میں چبھا ہے، اگر میری آنکھ میں چبھ جاتا تو کبھی نہ نکالتا۔ یہ تعظیم ایمان کا ثمرہ ہے، یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، لفظی معنی ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کیا کرنی ہے کسی نے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے ہیں، یا آپ جو دین لے کے آئے دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ ان کی تیسری نشانی ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، بندہ اس کے لیے کچھ کرتا بھی ہے۔ ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے نا، تو باپ کبھی بیٹے کو سامنے بٹھا کے گردان نہیں کرتا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ باپ رات دن ایک کر دیتا ہے اس کی مستقبل کے لیے، اپنی زندگی جوکھوں میں ڈال دیتا ہے اولاد کو خوش رکھنے کے لیے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کچھ کرتا بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی تیسری علامت یہ ہے وَنَصَرُوهُ، کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی سرکار کو دین اتنا محبوب ہے کہ جس بندے نے دین کی خدمت کی وہ یہ سمجھے میں نے سرکار مدینہ کی خدمت کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب بندہ رات کو سونے لگے نا، اپنے پورے دن پہ نظر ضرور ڈالے، آج میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ دین جس کے لیے سرکار نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے تھے، اور جس کے لیے مولا حسین پورا کنبہ لے کے کربلا میں چلے گئے تھے، آج پورا دن میں نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس مشن کے لیے آئے تھے اس مشن کے لیے وہ اپنی خدمات وقف کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ دو صحابی ہیں، ایک حضرت عبداللہ ایک حضرت سعد. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضرت سعد نے مجھے کہا جب جنگ ہونے لگی کہ جنگ ہو رہی ہے، شاید ہمیں شہادت مل جائے، آؤ پہلے تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا. کہتے ہیں پہلے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آج میرا مقابلہ کسی سخت دشمن کے ساتھ ہو اور میں اسے قتل کر دوں، میں نے آمین کہا. پھر حضرت سعد نے دعا مانگی کہ پروردگار عالم آج میرا مقابلہ کسی سخت دشمن کے ساتھ ہو، میں اس سے لڑوں، میں اس سے مقابلہ کروں اور پھر وہ مجھے شہید کر دے، وہ میری آنکھیں نکال دے، وہ میرے کان کاٹ دے، وہ میرے ہاتھ کاٹ دے. قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں ایسے جاؤں، میری آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، میرے کان کٹے ہوئے ہوں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، تو کہے کہ عبداللہ تیری آنکھیں کہاں ہیں؟ میں کہوں مولا تیری راہ میں دے کے آ گیا ہوں. تیرے کان کہاں ہیں؟ مولا تیری راہ میں دے کے آ گیا ہوں. جب سرکار کی محبت مل جاتی ہے تو پھر بندہ سرکار کے مشن کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر وہ سرکار کے مشن کے لیے بھی قربانی دیتا ہے. اللہ پاک نے تیسری علامت یہ بیان کی وَنَصَرُوهُ، کہ وہ سرکار کے دین کی خدمت کرتے ہیں. چوتھی بات یہ بیان فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اتارا گیا، ان کے ساتھ نازل کیا گیا. آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کامیاب بندے وہ ہیں جو سرکار کی بات پہ یقین بھی کرتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کا ادب بھی کرتے ہیں، آپ کے مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف بھی کرتے ہیں اور سرکار کی اداؤں پہ کٹ مرتے ہیں. اتباع کیا ہے؟ اتباع کسی کی نقل کرنے کو نہیں کہتے. اتباع وہ اطاعت ہے جس کی بنیاد محبت ہوتی ہے، جس کی بنیاد محبت ہے. ان تفعل مثلہ لاجلہ، کہ تو کوئی کام کرے جیسے کسی نے کیا، تیرے متبوع نے کیا، اور اس لیے کرے کہ تیرے متبوع نے کیا. اتباع کیا ہے کہ محبت کی بنیاد پر سرکار کی پیروی کرنا، مطلق نقالی نہیں، محبت کی بنیاد پر کرنا. محبت مجبور کرے بندے کو. اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت مل جائے، کوئی بندہ اپنے محبوب کی بات کا انکار نہیں کرتا. آج بھی وہ کیا ہے کہ جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا تم نے وہ مانا گیا، ٹالا نہ گیا. مجاز میں بھی بندہ اپنے محبوب کی بات مانتا ہے جسے سرکار مدینہ کی محبت کا ذرہ مل جائے، جسے عشق بلالی کی خیرات مل جائے، وہ پھر سرکار کی اداؤں پہ کٹ مرتا ہے. سنت کی دو قسمیں ہوتی نا، ایک طبی ایک تشریع. اہل محبت کہتے ہیں یہ قسمیں اہل علم نے بنائی ہے. محبت والوں کی شان یہ ہے جو سرکار نے کیا وہ اس پہ کٹ مرتے ہیں، بے شک اس کا حکم نہ ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے گوشت کھایا. لوگوں نے کہا آج آپ نے عجیب سا کام کیا. فرمایا ایک مرتبہ میں نے سرکار کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ اونٹ لے کر مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے. کہا کیوں گھومتے ہو؟ تو فرمایا مجھے آج منظر یاد آ گیا، ایک مرتبہ میں نے اپنے محبوب کو ایسے گھومتے ہوئے دیکھا تھا. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. اور مجھے کب خبر تھی رکوع کی،
مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ جب محبت مل جائے تو پھر سرہند کا مجدد بولتا ہے کہ من رب رابعی ربی پرستم کیوں رب محمد اس، کہ میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ پھر سرکار کی عطاؤں پہ بندہ کٹ مرتا ہے۔ تو یہ چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ وہ اتباع کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، جو اس طرح میرے نبی سے، میرے محبوب سے اس طرح وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر میں انہیں فلاح دے دیتا ہوں، میں انہیں کامیابی دے دیتا ہوں۔ مجھے غزوہ حنین کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک صحابی تھے، زخمی ہو کر گرے اور حالت بہت بدل گئی، بگڑ گئی حالت۔ نظر اٹھا کے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے۔ صحابہ، ان کا ایمان آئیڈیل، ان کی تعظیم آئیڈیل، ان کی نصرت آئیڈیل، ان کا اتباع آئیڈیل۔ میں کہتا ہوں اسلامی تعلیمات کا پیکر میرے نبی کے صحابہ ہے۔ اگر کسی نے اسلام کو انسانی قالب میں دیکھنا ہے تو میرے پاک نبی کے صحابہ کو دیکھے۔ سرکار نے ویسے تو نہیں فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کیونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی آئیڈیل ہے، آئیڈیل ہے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور سرکار کے قدموں میں لے گئے، سر سرکار کے قدموں پہ رکھا، روح پرواز ہونے لگی، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ جو سرکار مدینہ سے جڑ جاتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ فزت برب الکعبہ کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں۔ کوئی قال کی زبان سے لگا دیتا ہے، کوئی حال کی زبان سے لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کی مزید نسبتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق بلالی کا قطرہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔